کوئی بھی شخص جب غلطی کرتا ہے یا کوئی بیوقوفی والا کام کرتا ہے تو اکثر سننے میں آتا ہے، ارے او گدھے یہ کیا کیا، جبکہ گدھے نے وہ کام کبھی کیا ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس شخص کو گدھے کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ آج کی اسٹوری پولیٹیشنز اور گدھے کے گرد گھومنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے اس اسٹوری کو سننے کے بعد آپ پولیٹیشنز کے کم اور گدھے کے فین زیادہ بن جائیں، اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ پاکستان بھر میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ الیکشن ہونے میں چند ہی روز باقی ہیں اور تمام پارٹیز کے لیڈران اپنے اپنے ووٹرز کو سہانے خواب دکھانے میں مصروف ہیں۔ اس بار الیکشن 2024 بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ماضی میں حکومت بنانے والی بڑی جماعت پی ٹی آئی ہمیں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ وہ بھی اس پارٹی سے لے لیا گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس پارٹی کو بلہ واپس مل گیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد بلہ واپس لے لیا گیا۔ پارٹی کے کارکنان بلے کے نشان ملنے پر خوش دکھائی دیے، جبکہ بلے کا نشان واپس لینے پر بے حد افسردہ بھی دکھائی دیے۔ اس صورتحال میں مجھے اپنے بچپن کا بلہ یاد آ گیا۔ جب ہمیں ملتا تھا تو خوش ہو جایا کرتے تھے اور اگر نہ ملتا تو رو دیا کرتے تھے۔ اصل میں بچپن میں ہم لالی پاپ کو بلہ کہا کرتے تھے۔ بہرحال کسی بھی الیکشن میں الیکشن لڑنے والی جماعت کے لیے انتخابی نشان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ انتخابی نشان ایسا ملے جو منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ عزت والا بھی ہو اور اس میں طاقت، بلندی، محنت اور سمجھداری کے معنی بھی نکلتے ہوں، تو پھر تو کیا ہی بات ہو۔ لیکن اگر کسی پارٹی کو انتخابی نشان میں گدھے کا نشان مل جائے تو پھر اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس پارٹی کا بے حد مذاق بنایا جائے گا اور سوشل میڈیا پر گدھا ٹاپ ٹرینڈ بن جائے گا۔ لیکن آج ہم آپ کو ماضی کے ایسے الیکشن کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں اس وقت کے سب سے بڑی پارٹی سربراہ نے اپنی خوشی سے گدھے کا نشان لیا اور اسی نشان پر الیکشن بھی لڑا۔ یہ بات ہے 1824 کی، جب صدارتی الیکشن میں گدھا امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی پہچان بن گیا۔ اس وقت میں امریکہ میں صدارت کی کرسی کے لیے دو پارٹیاں آمنے سامنے تھیں، ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا نشان گدھا تھا، جبکہ ریپبلکن پارٹی کا نشان ہاتھی تھا۔ لیکن ان دونوں جماعتوں نے جانوروں کے بطور پارٹی نشان کا انتخاب کیوں کیا اور ان پارٹیوں کا جانوروں کے ساتھ کیا تعلق تھا، یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ اصل میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار اینڈریو جیکسن تھے، جو پہلے ریپبلکن پارٹی کا ہی حصہ ہوا کرتے تھے، اور یہ دونوں جماعتیں ایک ہی ہوا کرتی تھیں جس کا نام ڈیموکریٹک ریپبلکن پارٹی ہوا کرتا تھا، جو بعد میں الگ ہو گئی۔ لیکن ریپبلکن پارٹی کے جان کوئنسی ایڈم اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اینڈریو جیکسن صدارتی کرسی کے لیے مضبوط ترین امیدوار تھے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے اینڈریو جیکسن نے جب اپنی پارٹی بنا لی تو ریپبلکن پارٹی کی طرف سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ جان کوئنسی ایڈم اور ان کی پارٹی کے ارکان اینڈریو جیکسن کو تنقید کے طور پر جیک ایس کے نام سے پکارنے لگے۔ امریکہ میں جیک ایس کے معنی احمق، بیوقوف، گدھے کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو اس طرح مخالفین کی طرف سے اینڈریو جیکسن کو بیوقوف گدھا کہا جانے لگا۔ لیکن اینڈریو جیکسن نے تنقید کے طور پر استعمال ہونے والے اس لفظ کو ہی اپنی پارٹی کا سمبل بنا لیا اور اپنی الیکشن مہم کے دوران گدھے کے پمفلیٹس، بینرز کے استعمال کا آغاز شروع کر دیا۔ اصل میں اینڈریو یہ چاہتے تھے کہ جس گدھے کو تم بیوقوف، کم عقل اور ناکارہ سمجھتے ہو، وہی گدھا عوام کی گدھے کی طرح خدمت کر کے تم کو شکست دے گا۔ اب اینڈریو نے تو گدھے کے نشان کو اپنا لیا تھا، مگر پارٹی کے دیگر ارکان نے باضابطہ طور پر اس خاکے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ پھر 4 دہائیاں گزرنے کے بعد 1874 میں امریکی کارٹونسٹ تھامس ناسٹ، جو کہ ایک جرنلسٹ بھی تھے اور امریکی سیاست کو ایک سرکس کی طرح سمجھتے تھے، اور دونوں بڑی جماعتوں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی میں اپنے تنزیہ خاکوں کے ذریعے تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ انہی کے بنائے ہوئے ایک کارٹون جس میں دونوں جماعتوں کے انتخابی نشان کو گدھے اور ہاتھی کے دلچسپ انداز میں دکھایا گیا، جو اتنا مشہور ہوا کہ ریپبلکن پارٹی نے باضابطہ طور پر ہاتھی کو اپنا پارٹی نشان بنا لیا، جبکہ اینڈریو جیکسن نے ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی باضابطہ طور پر گدھے کو اپنا پارٹی نشان چن لیا۔
اور اینڈریو جیکسن نے مخالفین کی طرف سے تنقید اور بے وقوف گدھا کہے جانے کو الٹا انہی کے لیے ہتھیار بنا لیا اور گدھے کے وہ شکل پیش کی جو عام طور پر معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنا منشور ہی گدھے کی طرح سخت محنت کرنا اور جس طرح گدھا ہر سختی کے باوجود بھی بھرپور مشقت کرتا ہے، کم سے کم خوراک کھا کر بھی لوگوں کا وزن اٹھاتا ہے، بے وقوف سمجھے جانے کے باوجود بھی لوگوں کے کام آتا ہے، وفاداری کرتا ہے، اینڈریو جیکسن اور ان کی پارٹی نے گدھے کے نشان کو مذاق سمجھے جانے کے تصور کو ہی بدل کر رکھ ڈالا اور لوگوں نے بھی نظر انداز کیے جانے والے گدھے کو اہمیت دینا شروع کر دی اور یہ گدھے کا نشان ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے محنت، وفاداری، لوگوں کی مدد اور دن رات کام کرنے کا نشان بن گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں، اسی گدھے کے نشان کی وجہ سے پاکستان میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ 2013 کے الیکشن میں پاک پتن سے تعلق رکھنے والے نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ مجھے اپنی نئی جماعت رجسٹرڈ کروانی ہے، جس کے لیے مجھے گدھے کا انتخابی نشان چاہیے۔ الیکشن کمیشن حکام نے بتایا کہ ہماری فہرست میں گدھے کا تو نشان موجود ہی نہیں، البتہ گھوڑا ضرور ہے جو گدھے سے ملتا جلتا بھی ہے اور آپ اسی سے کام چلا لیں۔ اس بات پر درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو گدھے اور گھوڑے میں فرق نہیں پتہ چلتا۔ درخواست گزار کی یہ بات سن کر الیکشن کمیشن کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا کہ گدھا اور گھوڑے میں فرق تو عوام کو کرنا ہے۔ اس دلچسپ واقعے سے ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ انتخابات میں انتخابی نشان کو تو اہمیت دی جاتی ہے لیکن عوام کی خدمت کرنے کو نہیں، جبکہ خدمت کرنے کے لیے گدھے کا نشان لینا بھی ضروری نہیں۔ پارٹی کا نشان جو بھی ہو، لیکن جس دن ہمارے سیاست دانوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس ملک اور عوام کے لیے گدھے کی طرح محنت کرنا شروع کر دی، جس کا وہ انتخابی جلسوں میں اعلان بھی اور وعدہ بھی کیا کرتے ہیں، اگر وہ کیے ہوئے وعدے پورے کر دیں تو یقیناً اس دن انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کھڑا دکھائی دے گا۔